السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یا معشر الشباب، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اس وقت میں نے خطبے میں 21ویں پارے کی سورہ روم کی تیسرے رکوع کی 21 نمبر کی آیت میں نے پڑھی، اور اسی مضمون سے مناسبت رکھنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس وقت میں پڑھا۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا۔ سورہ روم کا تیسرا رکوع مکمل، اس کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کو ذکر کیا، کیونکہ اللہ کا تعارف اس کی قدرت کی نشانیوں سے ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کیسی قدرت کے مالک ہیں، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت فکر دی کہ تم میری ان نعمتوں پر غور و فکر کرو، تو خدا کی قدرت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کیسی عظیم قدرت کے مالک ہیں۔ انسان کی پیدائش کے مرحلے، اس کے بننے کا نظام، اس کے دنیا میں آنے کا نظام، پھر اس کے غذا کا نظام، پھر اس کے جسم کے اعضاء میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہیں، اس کا جو نظام ہے، اللہ نے دعوت فکر دی کہ غور کرو اس کے اوپر، تم کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کی جہاں اور چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، وہی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بیوی، اور بیوی بننے کا جو راستہ ہے وہ ہے نکاح۔ نکاح بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت کی شروعات دیکھیے،
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، آیت کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ بھی قرآن کے آیتوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں، کبھی غور کیا؟ ہم کو تو اتنا معلوم ہے جہاں گول لگا ہوا ہے وہ آیت ہے، بس اب اتنے پہ ہماری جنت ہے۔ آگے قرآن میں گہرائی میں جانا اور اس کی چیزوں کو سمجھنا وہ ہمارے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو گتے داری چھوڑ دیے سو ہے جی، ملصابہ سمجھ لینے کا ہے، ملصابہ دیکھ لینے کا ہے، اپنے کیا کرنا ہے اس سے؟ کوئی پرموشن وابستہ ہے نہیں، اس سے کوئی تنخواہ ملنے والی ہے ہی نہیں۔ بولتے تو ہیں ہم بھائی میں اتنے آیتیں پڑھا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی دی فلاں آیت پڑھنے سے ایسا ہوتا، قرآن میں اتنی آیتیں ہیں، ایک رکوع میں اتنی آیتیں ہیں، آیت آیت کا لفظ بولتے ہیں، لیکن آیت کو آیت بولتے کیوں ہیں؟ آیت کہتے ہیں قدرت کی ایسی نشانی، اردو سمجھ میں آتی نا؟ قدرت کی ایسی نشانی کہ جس کو اللہ ہی کر سکے کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ قدرت کی ایسی نشانی جس کو اللہ ہی کر سکے کوئی دوسرا نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں آیت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ ایسا کلام اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہارا خیال ہے کوئی بنا کر لا کر نبی کو پیش کرتا ہے اور نبی لا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اترا، تو قرآن کہتا فَأْتُوا، چلو تم ماں پیٹ عربی بولنے والے ہو، عربی کے ماحول میں پلے، عربی کے ماحول میں بڑے، تمہارا بچپنا عربی کے ماحول میں گزرا، ذرا ایک آیت ایسی بنا کے تو پیش کرو، پتہ چلے گا۔ بنا سکتے نہیں سکتے، اور قرآن نے خود کہا اکیلے نہیں، تمام انسانوں کو، تمام جنات کو، جن کو تم مدد کے لیے لا سکتے ہو لے کر آؤ، لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا تم بنا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن کی آیت کو آیت اس لیے بولتے ہیں، یہ ایسا کلام ہے، پوری دنیا میں ایسا کلام کوئی دوسرا بنا نہیں سکتا، اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کی آیتیں ہیں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کئی آیتیں ہیں۔ قرآن نے سورج کو آیت کہا، چاند کو آیت کہا، زمین کو آیت کہا، رات کو آیت کہا، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ زمین ایسی آیت ہے، کیا کوئی دوسرا زمین جیسی چیز بنا سکتا ہے؟ آسمان جیسی کوئی، جیسے اللہ نے بنایا بغیر عمد ترونہا، ایسا آسمان اللہ نے بنایا، اس کو کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تا حد نظر جہاں تک تمہاری نظر دوڑتی ہے تم دیکھو گے کہیں اس کے لیے کوئی ٹکاؤ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایسا آسمان بنایا۔
کوئی جھول نہیں، کوئی دراڑ نہیں، کوئی جھکاؤ نہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی بنا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ رات کو قرآن نے آیت کہا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، رات بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اچانک پوری کائنات میں اندھیرا ہو گیا، قمقمے لگاؤ، چراغ روشن کرو، بتیاں جلاؤ، وہ روشنی اپنی جگہ، چاند نکل جائے پوری آب و تاب کے ساتھ، مکمل چاند نکلے، چاندنی چھا جائے، اس کے باوجود اندھیرا اندھیرا ہی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، قرآن نے اس کو آیت کہا۔ تو جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری زندگی کا جو جوڑا ہے عورت، یہ عورت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیا ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا، تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ کبھی قرآن کریم کی آیتوں پر بھی غور کیا کرو۔ دیکھو اصول کے اعتبار سے اگر ہم عقلی ترازو استعمال کریں، اصول کے اعتبار سے مرد پیدا ہونا، کیا خیال ہے؟ عورت سے عورت پیدا ہونا، مرد سے مرد پیدا ہونا۔ عقلی اعتبار سے اگر آپ سوچیں گے، قاعدے قانون کے اعتبار سے آپ سوچیں گے، تو دنیا کے اصول کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے، مرد سے مرد ہو، عورت سے عورت ہو۔ اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھو، مرد سے عورت کو بنایا، یہ ہے قدرت۔ خرگوش کا بچہ خرگوش، خرگوش کا بچہ خرگوش، مرغی کا بچہ مرغی، مرغی کا بچہ مرغی۔ یہ تو اصول نظر آ رہا ہے۔ قدرت کیا ہے؟ مرد سے عورت کو بنایا، عورت سے مرد کو نکالا، قدرت ہے یہ۔ اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، میری قدرت کو دیکھو، قدرت سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، تم ہی میں سے تمہارا جوڑا، آدم کو بنایا تھا، اس میں سے جوڑا نکالا، مرد سے عورت کو بنایا، تمہارا جوڑا ہو گیا۔ اللہ نے اگر انسانوں کا جوڑا کوئی دوسری مخلوق بنا دیتا تو طبعی کشش، قلبی میلان کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، اکثر مخلوقات جو جاندار ہیں، اس کے اندر نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے، لیکن دیگر مخلوقات کی ماداؤں کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی کیا؟ نہیں مائل ہوتی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا انسانوں کا انسانوں کے اندر سے بنایا ہے۔ اسی لیے عورت کی تخلیق اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور پھر یہ انسان کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے جوڑا؟ نکاح کے راستے سے جوڑا۔ نکاح کے راستے سے جوڑا۔ اس لیے دو عبادتیں ایسی ہیں جو ہر نبی کے دور میں رہی،
اور دنیا جب تک رہے گی تب تک چلے گی، بلکہ بزرگوں نے لکھا جنت میں بھی چلے گی۔ کہاں تک چلے گی؟ جنت میں بھی چلے گی، اور وہ ہے نکاح کا رشتہ، ایک ایمان کا، ایک نکاح کا۔ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو جنت میں جانے کے بعد بھی چلیں گی۔ آج اس نکاح کو ہم نے خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ذریعہ بنایا، اس لیے اس میں نہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، نہ اس کو ہم نے عبادت کا درجہ دیا، نہ اس کو ہم شرعی حکم سمجھتے ہیں جی۔ اس لیے پوری منمانی ہم استعمال کرتے ہیں، تو نکاح کے معاملے میں استعمال کرتے ہیں پوری منمانی۔ کیا 1.5 فٹ کی داڑھی، کیا جھبا، کیا قبا، کیا تسبیح، کیا پیشانی پہ جی صاحب دھبا، سب ایک حمام میں، سب ایک حمام میں۔ کیا کرنا انہیں نہیں سن رہی، کیا کرنا بچے نہیں سن رہی، کیا کرنا دوستاں نہیں سن رہی، کیا کرنا خاندان والوں کو دیکھنا پڑتا نا، کیا کرنا ناک بھی تو ہے نا، کیا کرنا یہ بھی تو ہے نا۔ یہ جو جی صاحب جو ہے لنگڑے آزار کو سہارا بنا کر مکمل اس کو شرعی حکم سے نکال دیا۔ جس کی ہمارے اردو میں مثل مشہور ہے، بھونی خراب تو سب خراب کر دے۔ کیا حاجی صاحب؟ بھونی خراب تو سب خراب، اور بھونی صحیح تو سب صحیح۔ جہاں سے نکاح کی ابتدا ہوتی ہے وہیں سے منمانی ہے، تو اس کے بعد کی پوری زندگی میں بھی منمانی ہے۔ یہ رونا صرف شادی کے مراحل میں ہی نہیں ہے، شادی کے مراحل میں بھی منمانی، کیونکہ ابتدا یہاں سے وہیں سے منمانی، تو اس کے بعد کی جو زندگی گزر رہی ہے اس کے اندر بھی منمانی۔ اس وقت میں پورے ملک میں لو جہاد کے عنوان سے ایک ہوا کھڑا کیا گیا، بلکہ اب تو وہ قانونی حیثیت بعض ریاستوں میں بن چکا۔ ایسے میں ہم لوگوں کو بہت غور و فکر کے ساتھ نکاح کے مرحلے کو، شرعی حدود اور ہدایات کیا ہیں اس سے واقف ہو کر عملی طور پر ہمارے سماج اور معاشرے میں اس کو جاری کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ورنہ 10 سال کے بعد آگے چل کر ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں سے زیادہ ان کا ایمان، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ شریعت نے نکاح کے بارے میں 2 ہدایتیں دی، غور سے سنو۔ پہلی ہدایت تو یہ دی، نکاح میں تاخیر مت کرو۔ پہلی ہدایت کیا دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آپ نے بارہا سنا، جس میں فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنا، ان میں سے ایک یہ ہے، جب مناسب رشتہ مل جائے نکاح میں کیا مت کرو؟ تاخیر مت کرو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کی 2 بیویاں وبائی مرض میں انتقال کر گئی۔ وبائی مرض بول تو سمجھ میں آ رہا، جیسے اب ایک وبائی مرض چل رہا، وبائی مرض میں صحابہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے، وبائی مرض میں اللہ والے بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ مرض ہے، وہ چاہے اللہ والا ہو
یا جی صاحب عام ہو، مرض ہر ایک کو پہنچتا۔ اس لیے احتیاط کا حکم دیا گیا۔ احتیاط توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ ہماری کھوپڑی کا فیصلہ ہے۔ اللہ کرنے والا ہے، احتیاط چھوڑ دو، یہ غلط ہے، یہ اسلام کی غلط تعبیر ہے۔ یہ احتیاط کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا جس جگہ طاعون آئے کوئی باہر والا ادھر سفر نہ کرے اور اندر والا کوئی باہر نہ جائے۔ نبی نے یہ ہدایت کیوں دیا؟ کیا آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا آپ سے زیادہ کوئی توکل کے مفہوم کو سمجھنے والا تھا؟ پیغمبر امت کو ہدایت دے رہی، جہاں طاعون پھیلا ہو باہر کا کوئی آدمی اندر نہیں آنا، اندر کا کوئی آدمی چاہے متاثر ہو یا نہ ہو، اندر کا کوئی آدمی باہر نہیں جانا، کیونکہ اس سے عقیدے خراب ہوں گے۔ حضور نے کہاں تک کی بات ارشاد فرمائی؟ تو پہلی ہدایت نکاح کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کیا دیا؟ نکاح میں، اردو میں بولو ذرا، نکاح میں تاخیر نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی ایسا رشتہ تم کو مل جائے ممن ترضون دینہ و خلقہ، جس کی دینداری پر آپ مطمئن ہیں اور اس کے اخلاق پر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، تو فوراً آپ نکاح کر دو۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ راستے بھٹکیں گے، قدم پھسلے گا، گناہوں کے دروازے کھلیں گے، اور اس کا پورا وبال نکاح میں تاخیر جو بننے کا جو سبب بنے وہ سب اس کے ذمہ دار بنیں گے۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھنا کہ کس طریقے سے نکاح کو ترجیح دی گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے قصہ سنایا کہ دو بیویاں ان کی انتقال کر گئی، رات میں انتقال ہوا، صبح میں انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا کہ بیٹا میں بھی طاعون میں مبتلا ہوں لیکن میرا نکاح کر دے، اس واسطے کہ میں بے جوڑ کے اللہ کے دربار میں جانا پسند نہیں کرتا۔ کیا بتایا؟ آدمی بے جوڑ رہے گا، گناہوں کے دروازے اس کے لیے شیطان پیش کرے گا سامنے، اور پھر ایمان کے لالے پڑیں گے، پیٹ میں منڈی ڈالو، خاندان کا واسطہ دو، جی دودھ نہیں بخشنے کی دھمکی دو، تب بھی جب قدم اٹھ گیا پھر واپس نہیں آتا پیچھے۔ کتنے واقعات آپ نے سنے، ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں ان واقعات سے۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا نکاح میں تاخیر مت کرو، جب مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً نکاح کرو۔ آج بڑی پریشانی یہ ہو گئی، بچے والے بھی پریشان ہیں، لڑکی والے بھی پریشان ہیں۔ مل صاحب رشتہ نہیں مل رہا، اور رشتے کی فہرست جو لے کے بیٹھے ہیں دونوں طرف بھی ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ خاندان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پاک باز خاندان تھا، ویسا خاندان ہونا بچے کا، انہوں کیسے بھی رہنے دے، انہوں کیسے بھی رہنے دے، مگر انہوں تلاش کیسا کر رہی؟ خاندان حضرت حسین جیسا۔ اب ویری لکھنے کے بعد تو اب خود صاحب بتا رہی، حسن میں حضرت یوسف کے ٹکر کا ہونا، بچہ رہے بھی تو ویسی، بچی رہے بھی تو ویسی، اور خود کے چہرے کا حال یہ ہے
اگر غلطی سے بھی گھر میں بچوں کے سامنے چلے گئے بچے ڈرنا، وہ حالت ہے ان کی. اور انہوں کیسا تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف کی ٹکر کا ہونا. اس کے لیے 100 دیکھ رہے ہیں، داڑھی 1.5 فٹ کی داڑھی رکھ کے، دینداری کا دھنڈورا بھی ہے، سب کچھ ہے، ایسے تلاش کر رہے 100 لڑکیاں. 100 آپ بتائیے نکاحوں میں تاخیر کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اور محض اس وجہ سے ناک کا یا سامنے کا حصہ ذرہ دبکو ہے. خوبصورتی بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ہائٹ بھی ہے، جی قد بھی ہے، اور پھر بیک سپورٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ذرہ ناک یا دبکو ہے، اس واسطے ریجیکٹ. تاخیر پہ تاخیر، تاخیر پہ تاخیر، بالوں میں سفیدی آ رہی، تاخیر. کیا فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر یہ اولاد وقت پر ان کا نکاح نہیں ہوا اور کسی گناہ میں پڑ گئے، اس کا وبال ماں باپ کو پہنچے گا. اس کا وبال کس پہ پہنچے گا؟ ماں باپ پہ پہنچے گا. میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے، میاں بھوک کے وقت میں لہسن مرچی بھی بریانی کا مزہ دیتی ہے. اردو سمجھ میں آ رہی؟ بھوک کے وقت میں لہسن مرچی بھی بریانی کا مزہ دیتی. بھوک مرنے کے بعد شاہ غوث کی بریانی بھی لایا. کس کام کی ہے وہ؟ 30 سال کے بعد شادی کا سوچ ہے. 30 سال کے بعد پیروں پہ نہیں ٹھہریا کرتے، پیروں پہ نہیں ٹھہریا. پیروں پہ نہیں ٹھہریا تو سمجھے کیا مطلب ہے؟ پیروں پہ ٹھہرنے کا مطلب ہے جتنا لاگوڑا لگائے نا بابا پڑھانے کے واسطے وہ پورا سود کے ساتھ وصول نہیں ہوا. بولے صاحبی 4 لاکھ دے کو سٹ دلایا، 20 لاکھ دے کو وہ پڑھایا، 25 لاکھ دے کو یہ کرایا. اب وہ لاگوڑا نکلنا نا، وہ پورا آئے تک پیر پہ نہیں ٹھہریا، پیر پہ نہیں ٹھہریا، پیر پہ نہیں ٹھہریا. دودھ کے داتا نہیں گئے، دودھ کے داتا نہیں گئے. جب پورا لاگوڑا سود کے ساتھ مل جاتا نا، ہاں اب سوچیں گے ہمارا بچہ لائق ہو گیا. آپ بولیے یہ ماحول میں، آج کل کے ماحول میں 30 سال تک عزتیں بچا کے رکھنا کیا اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان ہے؟ کیا فرمایا نبی نے؟ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں سے ذمہ داری پوری کرنے کی سکت جس کے پاس آ گئی. ذمہ داری کیا ہے؟ نان نفقہ دے سکنا، دے اس کے کھانے اور کپڑے، حساب اس کے رہن سہن کا انتظام کر. اتنی بھی اگر آ گئی فلیتزوج، فوراً کیا کر؟ نکاح کر. بلکہ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں ہمارے علماء نے ایسی تفسیر ذکر کی. قرآن اٹھا کے دیکھیے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. جو لوگ پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا لانے کے بعد ہم اس کو نبھانے کا ہمارے پاس، اس کو کھلانے کا ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نکاح کر لو، اللہ تم کو بے نیاز کر دیں گے. اور کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ گھر والی کے قدم سے اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دیں گے. گھر والی کے قدم سے اللہ روزی کے دروازے کھولیں گے، اور آدمی تصور نہیں کر سکتا وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزی کا انتظام کرتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کون سی عمر میں ہوئی؟
ارے بولو نا جی، 25 سال کی عمر میں کتنا کماتے تھے سرکار؟ بینک بیلنس کتنا تھا نبی کے پاس؟ بلکہ جس خاتون سے سرکار کا رشتہ ہوا، سرکار ان کے پیسے لے کر تجارت کرتے تھے، بینک بیلنس تو دور کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا سامان لے جا کر تجارت کر کے مضاربت کے اوپر لا کر جتنا طے ہو گیا تھا وہ طے شدہ لیتے، بقیہ حضرت خدیجہ کو دے دیتے۔ کتنے پیسے تھے آپ کے پاس؟ کتنے گھراں تھے نبی کے نام پر؟ کتنی زمین جائیداد تھی آپ کے نام پر؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح سے اتنی برکت، ایسی روزی کے دروازے کھولے بطور احسان کہ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، تم تنگ دست تھے، ہم نے تم کو بے نیاز کر دیا۔ اس لیے شریعت نے پہلی ہدایت دی نکاح کے بارے میں، وقت پر نکاح کرو، نکاح میں تاخیر مت کرو۔ بڑے لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ بچے منہ کھول کے بولے بے حیا ہے کیا رے؟ شرم نہیں ہے تیرے کو؟ تیرے خاندان میں ایسی ہوتا کیا؟ گن دیا۔ لیکن بڑوں کو اس کا خیال ہونا چاہیے کہ شادی کی عمر ہونے کے بعد صرف اس بنیاد پر کہ پیروں میں نہیں ٹھہرا، اس کو بنیاد بنا کر یہ صاحب جو ہے نکاح سے دور رکھنا، گناہوں کے اندر پھیلانا۔ اور ہماری اسی سماجی جی صاحب کا تصور کی وجہ سے ہو رہا کیا؟ بچیاں ہماری کلمہ پڑھنے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، ان کے بسترے گرم کر رہے ہیں، اور ہم ہیں ٹس سے مسنی۔ اپنا جو معیار ہم نے بنا لیا اس کو چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا حضرت کا نام، حضرت کی جی صاحب جو ہے تعلیمات سب کرتے تھے لیکن نکاح نہیں کیا۔ اور حضرت کی سوچ یہ تھی، اگر میں پیران پیر سمجھے، ہاں خالی ایک ہی مہینے میں یاد رکھتے ہم لوگ پیران پیر، بقیہ سب میں سب حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نوافل میں، تہجد میں، عبادت میں، مجاہدے میں، سب میں آگے، لیکن شادی نہیں کرتے تھے، نکاح نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کیا تم میری سنت کو پورا نہیں کرو گے؟ اور حضرت کی سوچ یہ تھی، اگر میں شادی کروں تو سمسار کے پنچایتاں کیسے رہتے ہیں؟ صبح اٹھے تک تھیلی، اس کے بعد بچے، ان کے بیماریاں، ان کا گھر، ان کا کھانا، ان کا لتا، ان کا اچھا، ان کا برا، یہ کرے تک نہ تسبیح پڑھ سکتے نہ تہجد پڑھ سکتے۔ رات میں 11 بجے تک ایک ستایا، انہیں اس کو کیسا کہ سلائے تک دوسرا شروع ہو گیا، 2 کو سنبھالے تک بیگم شروع ہو گئی۔ اب اسی چکر میں آدمی رہا تو کہاں ایک سو سے نمازیں پڑھ سکتا، کہاں مجاہدے کر سکتا؟ نکاح نہیں کرتے تھے، عبادتوں میں خلل سمجھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت پوری نہیں کرو گے۔ اس کے بعد حضرت نے نکاح کیا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا جی صاحب فلیس منی، میری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا نکاح اپنے وقت پر کرو۔ آج ہمارے سماج میں
نکاح کو تاخیر سے کرنا یہ فخر کی چیز سمجھی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھنا، اور اس میں بھی کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے۔ کوئی معقول وجہ ہے تو پھر بھی کوئی گنجائش نکل آ سکتی تھی، کوئی معقول وجہ نہیں۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے نکاح، جس کے ذریعے سے قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، زندگی میں سکون آتا ہے، قلبی سکون اگر ملتا ہے تو نکاح کے راستے سے۔ کتنا پیسہ بھی کما، بستر پہ پیسے بچھا کے سو جا، دکان سے لے کے گھر تک پیسے بچھا کے چل، پیشہ پیخانے کو بیٹھنے کے سونے کے بنا لے، سونے کے پلین میں اڑ، دل کا سکون نہیں ملتا۔ زندگی کا سکون قرآن کہتا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، نکاح کے ذریعے سے تم کو جو سکون ملے گا وہ کسی اور کے اندر نہیں۔ قرآن نے دو چیزوں میں سکون بتایا، ایک اللہ کی یاد میں اور دوسرے نکاح میں۔ ایک اللہ کی یاد میں اور دوسرے نکاح میں، فرما کہ یہ قلبی سکون کا ذریعہ ہے۔ اور ہم وہ سکون کے لیے پیسے کو بنیاد بنایا، اس لیے موجودہ حالات کے اندر جو بے حیائی کا دور چل رہا ہے، ہر بالغ نابالغ کے ہاتھ میں جیسا فون کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اسمارٹ فون کے ذریعے سے جو بے حیائی جس عمر کے اندر ہونا چاہیے اس عمر سے پہلے سے وہ جراثیم منتقل ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر ہم نے نکاح میں تاخیر کی، کوئی بنیادی وجہ نہیں ہے، کوئی معقول عذر نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے اگر صرف اپنی انا کے واسطے نکاحوں میں تاخیر کی تو یاد رکھنا اگر قدم پھسلا تو پھر اس کے جواب دہ ہم ہوں۔ لڑکیوں کی شادیاں 26 سال 30 سال تک شادیاں نہیں کر رہے، تو ایسی لڑکیاں اگر غیروں کے حوالے ہو جائیں تو اس کا وبال کس کے اوپر آپ بتائیے، اس کا گناہ کن کے اوپر ہوگا؟ سماج بھی بدنام، آپ اپنی خاندانی عزتیں، کیا مرد آدمی باہر سر اٹھا کر جی سکے گا اگر ایسے حالات پیش آ جائیں؟ اس لیے شریعت کی اس ہدایت کی گہرائی کو سمجھو، وقت پر نکاح کرو، اپنے بچوں کے نکاح کو جیسا کرنے کی فکر کرو، جیسے یہ فکر کر رہی 4 پیسے نہیں کماتا، 4 پیسے نہیں کماتا، 4 پیسے نہیں کماتا، اس کو کھلانا بہت ہے، وہ 7 والی کو تو کون کھلاتا؟ قرآن نے کیا کہا؟ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ارے تیرے کو بھی کھلانے والا کون ہے؟ تیری تجارت نہیں ہے، تیری محنت نہیں ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کون سی تجارت کیا تھا، کون سا کاروبار کیا تھا؟ وہاں جب اللہ نے کھلایا تو یہاں نہیں کھلا سکتا ہے، بلکہ قرآن نے تیقن دیا ان کے راستے سے اللہ تمہاری زندگی میں بے نیازی پیدا کر دے گا۔ ایک تو نکاح میں تاخیر، جبکہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ نکاح میں جب مناسب رشتہ مل جائے عجلت کرو، تاخیر مت کرو۔ بچوں کا سوچنا یہ ہے میری ڈگری انکمپلیٹ ہے، یہ ڈگری کے بعد پی ایچ ڈی کے بعد فلاں، ذرا یہ ہو گیا تو کروں گا۔ ارے ڈگری سے شادی کا کیا تعلق ہے جی؟ کیا شادی کے بعد ڈگری کرنا ممنوع ہے کیا؟ دنیا کا کوئی قانون، کسی بھی جگہ کے ایجوکیشن جو قانون ہے، کیا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تم اگر پی ایچ ڈی کرو گے، ایم فل کرو گے، فلاں کرو گے، شادی سے پہلے ہی کرے تو کرنا، اس کے بعد تمہارا ایڈمیشن نہیں ہوتا؟ ایسی کوئی ہدایت ہے؟ کوئی ہدایت ایسی نہیں ہے دنیا کے کسی قانونی حساب جو ہے کتاب کے اندر ایسا ہی نہیں لکھا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں کو نوکری کرتے ہوئے ایگزام دے رہے ہیں،
ارے تمہارے کئی گجی نوکری کر رہے نا وہ تو نہیں، اسکیل بڑھتی نہیں، نوکری کرتے ہوئے دے رہے نا امتحانہ، کائے کے واسطے؟ اسکیل بڑھانے کے واسطے۔ جب شادی کے بعد بھی اسکیل بڑھانے تم پڑھ سکتے ہو، ڈگریاں حاصل کر سکتے ہو، پھر اس کو بنیاد کیوں بنایا؟ تو ایک چیز تو جس کی طرف شریعت ہدایت دے رہے وہ یہ ہے نکاح میں تاخیر مت کرو، اور دوسری ہدایت سنو وہ یہ ہے نکاح کو آسان بناؤ، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ فرمایا کہ نکاح اتنا آسان کرو بدکاری مشکل ہو جائے، گناہ کے راستے ان کے لیے مشکل ہو جائیں، جی صاحب نکاح کو تم اتنا آسان کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کم خرچے والا نکاح وہ بابرکت ہوتا۔ ہم نے اپنی طرف سے خرچے بڑھا لیے، کوئی خرچہ شریعت نے جی صاحب ہمارے اوپر یا بچی والوں کے اوپر لاگو نہیں کیا، صرف مہر ہے۔ کیا ہے؟ مہر ہے بچی کی صیانت کے لیے، یہ ایک ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی، اگر تم مہر دے سکتے ہو تو پھر نکاح کر لیں، یہ ایک خرچے کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں۔ لیکن ہم نے سماجی بیڑیاں اپنے گلوں میں اور اپنے پیروں میں ایسے ڈال لی جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا۔ اب حال یہ ہو گیا کہ جی صاحب جو ہے اتنا مشکل ہم نے بنا دیا کہ اب بچیاں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئیں جب تک اتنے خرچے کا پیسہ جمع نہیں ہوگا جی صاحب ہمارے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکیں گے۔ ابھی گزشتہ مہینے میں آپ نے آندھرا کا وہ قصہ اخبارات میں پڑھا ہوگا، رسم ہو گیا رسم، اور اس کے اندر کٹنم جو غیروں کے اندر لیا جاتا ہے اتنے لاکھ روپئے جی صاحب اس کے طے ہو گئے، تو اس نے لڑکی نے یہ دیکھا کہ میرا باپ اتنے لاکھ روپے جمع ہی نہیں کر سکتا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں شادی کر کے باپ کے اوپر بوجھ کیوں چھوڑوں۔ اس نے نوٹ لکھا کہ ابا میں تم کو قرضے کے حوالے کرنا نہیں چاہتی اور نہ اتنا بوجھ ڈالنا چاہتی ہوں، ایسے شادی سے یہ سب چلے جانا بہتر ہے۔ کنویں میں چھلانگ لگا کر ختم ہو گئی، اور دنیا والوں کو بتایا کہ تم نے نکاح کو کتنا مشکل کیا، دیکھ لو۔ دینداروں کا بھی وہی حال ہے، دنیا دار تو دنیا والے ہیں ہی، دینداروں کا بھی وہی حال ہے۔ نکاح کو مشکل تر بنا دیا۔ اب حال کیا ہو گیا؟ ہماری اپنی بچیاں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کب تک ہم، ایک بات غور سے سنو، بچیوں کے پاس جو عزت اور عصمت ہے نا، بچیوں کے پاس جو عزت اور عصمت ہے، پاکیزگی ہے، وہ اصل میں مردوں کی امانت ہے۔ کیا ہے وہ؟ ہماری امانت ہے، وہ سنبھال سنبھال کے رکھ رہی ہیں۔ فکر کس کو ہونا؟ ارے بولو نا جی، فکر کس کو ہونا؟ میری امانت آپ کے پاس ہے، آپ سنبھال کے رکھ رہے ہیں، فکر ان سے زیادہ مجھے ہونا کہ میری امانت یہاں ہے، جلد سے جلد میں اپنی امانت حاصل کر لوں۔ ارے ہے نہیں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچی والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، اپنے کیا کرنے کا ہے؟ ارے عقل سے پیدل اپنے کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، اگر وہ امانت میں خیانت ہو گئی تو تیرے پاس جو امانت آنے کی تھی وہ داغدار خیانت والی امانت آئے گی، تیری امانت تیرے پاس صحیح پہنچی کہاں؟ جب تیری غیرت اس طریقے سے جی صاحب خبیث بن گئی کہ وہ خیانت والی امانت کو بھی پسند کرنا چاہتا ہے تو تیری مرضی کی بات ہے۔ وہ تو ہماری امانت کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن کب تک کریں گی؟ اس کی کوئی حد ہے امانت کی حفاظت کی؟ اور بچیاں یہ سوچ رہی بھائی سماج کے مردوں میں اتنی غیرت نہیں ہے
کہ ان کی عزت ہم یہ سب سنبھال کے رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی باغیرت مرد نہیں ہے جو یہ امانت آ کر لے سکے، اس لیے ان کے قدم پھسل رہے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکریں دوسری راستوں کی تلاش میں، ہم ان کو کیوں دوش دے رہے ہیں؟ ہم اپنے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ ہم کو اپنی امانت کا احساس نہیں ہے، ہم اور فلاں بچی بھاگ گئی، ان کے گھر والوں کو ڈولا نہ دینا، دلندر تیرے کو ڈولا نہیں دینا، اس واسطے کہ تیری وجہ سے وہ امانت میں خیانت ہوئی۔ اگر تو شادی کو اتنا مشکل کام نہ بناتا اور اتنی تاخیر نہ کرتا، وہ کب تک سنبھال کر رکھتی؟ 25-30 سال تک امانت سنبھالے، کیا ایسے حالات ہیں؟ احساس کرو کم سے کم۔ لین دین کتنے دن تک پیسے رہیں گے؟ کتنے دنوں تک سامان رہے گا؟ پیسوں کی بنیاد پر رشتے نہیں چلتے، سامان کی بنیاد پر دل نہیں جڑتے۔ دل تو جڑتا ہے اللہ کے نام کی وجہ سے۔ اس لیے یہ جو موجودہ حالات خطرناک رخ اختیار کر رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ نکاح کے راستے سے، جو ہمارا اسراف ہے وہ تو خود ہم کو کچوکے لگا رہا ہے۔ آمدنی کتنی ہے، خرچہ کیسا کر رہے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دن وبائی مرض کی وجہ سے سادے شادیوں کا رواج نہیں بولنا چاہیے، کچھ چلن شروع ہوا تھا، مگر پھر وہی نہیں، پرانے زمانے ہوتے ہیں ککتوں کا ونکرے ونکرا کہتے، ککتوں کا ونکرے ونکرا، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، اوپر سے مار پڑے تک پھکری میں ڈال کے رکھے تک سیدھی نظر آئی۔ جہاں ذرا وبائی مرض کا حملہ کم ہوتا نظر آیا، پھر وہی چال پہ چلے گئے، وہی مصرفانہ شادیاں، وہی جی صاحب سز دھج کے جی صاحب ہمارے جو ہے شادی خانے، وہی باجے، وہی گاجے، وہی جی صاحب ناچ، وہی پھولوں کا ہار، وہی ہمارے جی صاحب، یہی تماشے چل رہے ہیں۔ ہاتھ آیا آدمی آنکھوں کے سامنے سے ایسے پھسل رہا جیسے کہ صابن ہاتھ سے پھسل جاتا، یوں آیا یوں وبا میں جی صاحب لگا، 4 دن دیکھتے دیکھتے جی صاحب وہ خبرستان کو پہنچ گیا۔ اگر یہی روش ہماری رہی، دنیا کی کوئی طاقت ہماری حفاظت نہیں کر سکتی، بلکہ ہم مار کھانے کے لیے لین میں لگے ہوئے ہیں۔ کس کے لیے؟ مار کھانے کے لیے لین میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ قانون کے ذریعے سے، یہ قانون کے ذریعے سے، وہ حالات کے ذریعے سے، یہ حالات کے، مار پہ مار پڑ رہی ہے، لیکن ہم اپنی روش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس واسطے اس موقع پر قرآن کریم کی جو سورہ روم کی آیت نمبر 21 پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جیسا نکاح وہ راستہ ہے جس سے اولاد حاصل ہوتی ہے، اور اولاد وہ اللہ کی نعمت ہے، بچپنے میں مر گئے ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، بڑے ہو گئے تو ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنیں گے، کم سے کم ماں باپ کے لیے دعا کرنے والے تو ہوں گے۔ ایک نہ سال میں ایک دن صحیح، مگر ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش کر، میرے ماں باپ کی بخشش کر، سال میں ایک مرتبہ تو بھی دعا کرے گا۔ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے یہ کہ اولاد ہمارے لیے دعا کرے، ہم چلے جائیں ہمارے لیے پیچھے دعا کرنے والا تو کوئی تو ہو۔ یہ نکاح کے راستے سے یہ اولاد کی نعمت ملتی ہے، اور ہم ہیں کہ بس نکاح کے وقت سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر کے جی صاحب ہم اس کو شروعات کر رہے ہیں، نہ اس میں کوئی خیر نہ اس کے بعد کی زندگی میں خیر۔ اس لیے کوشش کریں، حالات کا رخ دیکھیں، اور ہمارے بڑے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ جی صاحب وقت پر شادیاں ہو، شادی میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہ ہو، اور پھر نکاح کو آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہماری یہ کوششیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثمر آور کرے گا۔ ہم اگر نیک نیتی کے ساتھ کام کریں گے، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں
وہ چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو نہیں ملیں گی جس سے ہم یہ سب سر جھکا کر جینا پڑے، سر اٹھا کر عزت کے ساتھ جئیں گے جب ہم شریعت کو صاف سامنے رکھیں گے۔ اور اگر ہم اپنی منمانی کرتے رہیں گے تو پھر جو حالات ہیں اس میں مزید سختی ہو سکتی ہے، لیکن آسانی تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی ہدایات اور اس کے احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔